طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین گرام قدر، عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران امام مظلوم کربلا، ارشاد رسول اکرم ہو رہا ہے انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری چیز میرے عطرت، میرے اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ارشاد رسول اکرم۔ عزیزان محترم، عنوان گفتگو ہے قرآن اور اہل بیت عدل الہی کی روشنی میں۔ ہمیں اس موضوع کے ماتحت پچھلی مجلسوں میں عدل الہی پر گفتگو کی کہ عدل الہی کہتے کسے ہیں۔ دراصل ہمارے اس عنوان میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز قرآن، دوسری چیز اہل بیت ہیں، اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے عدل الہی۔ ابھی تک ہماری گفتگو عدل الہی پر چل رہی ہے کہ عدل الہی کہتے کسے ہیں، چونکہ جب تک عدل الہی واضح نہ ہو جائے کہ عدل الہی کا معنی کیا ہے، عدل الہی کا مفہوم کیا ہے اور عدل الہی کہتے کسے ہیں، اس وقت تک نہ تو کسی کو قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ کسی کو اہل بیت سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت کے بہت دور کی بات ہے، خود انسان اپنے خلقت کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتا جس وقت وہ عدل الہی کے مفہوم کو نہ سمجھ لے، جس وقت وہ عدل الہی کے مفہوم کو واضح نہ کر لے، روشن نہ ہو جائے اس کے لیے، اس وقت تک نہ اسے قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ اہل بیت سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز، کسی چیز کی خلقت کے مقصد کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا انسان۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ عدل الہی کا معنی کیا ہے، عدل الہی کا مفہوم کیا ہے، عدل الہی کہتے کسے ہیں۔ ظاہر ہے اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ عدل کا معنی کیا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عدل کے معنی ہوتے ہیں برابری کے، مساوی۔ تو کیا عدل کا معنی برابری کے ہے؟ نہیں، عدل کا معنی برابری کے نہیں ہے۔ اگر عدالت الہیہ کا معنی برابری کے ہے تو پھر خدا کی عدالت کے مطابق ہونا یہ چاہیے کہ جتنا عذاب قاتل کو مل رہا ہے اتنا ہی عذاب مقتول کو بھی ملے۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر عدالت کا معنی برابری کے ہے پھر ہونا یہ چاہیے کہ جتنا ثواب مقتول کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب قاتل کو بھی ملے، تبھی تو برابری ہوگا۔ اگر عدالت کا معنی برابری کے ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ جتنا عذاب ظالم کو مل رہا ہے اتنا ہی عذاب مظلوم کو بھی ملے۔ بھائی اگر عدالت کا معنی برابری کے ہے پھر ہونا یہ چاہیے کہ جتنا ثواب مظلوم کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب ظالم کو بھی ملے، تبھی تو عدالت کا معنی۔ لیکن نہیں، عدالت کا معنی برابری کے نہیں ہے، پھر یہ تو ظلم ہو جائے گا، پھر یہ تو بندے پر ظلم ہو جائے گا۔ پھر عدالت کا معنی کیا ہے، عدالت کہتے کسے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ذکر کیا گیا تھا عدالت یعنی ہر ایک چیز کو اس کے مقام تک رکھنا، اس کے مقام تک پہنچانا، یہ عدالت ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ٹوپی کا مقام سر ہے، اسے پاؤں تک نہ پہنچائے۔ ٹوپی کا مقام سر ہے، اگر اسے پاؤں میں پہنا جائے تو پھر یہ عدالت کے خلاف ہے۔ ہر ایک چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، اس کے مقام تک پہنچانا، یہ عدالت ہے۔ ٹوپی کا مقام سر ہے، اس کو اگر پاؤں میں پہنا جائے تو یہ عدالت کے خلاف کام ہوگا۔ نالین اور جوتیوں کا مقام پاؤں ہے، اگر اسے سر پر رکھا جائے یا گردن میں لٹکا لیا جائے تو یہ اس کی عدالت کے خلاف ہوگا۔ متوجہ ہے نا آپ؟ نالین کا مقام پاؤں ہے، اسے اگر سر یا گردن میں لٹکا لیا جائے تو پھر یہ عدالت کے خلاف ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حقدار کو اس کا حق دینا یہ عدالت ہے۔ بھائی ایک انسان ہے،
ظالم جتنا عذاب رکھتا ہے خدا کے اوپر ضروری یہ ہے کہ اتنا ہی اسے عذاب دے. مظلوم جتنا ثواب رکھتا ہے خدا اسے اتنا ثواب دے. یہی تو عدالت ہے. قاتل جتنا عذاب رکھتا ہے, جتنا عذاب کا حقدار ہے, خدا کے اوپر ضروری یہ ہے کہ اس کو عذاب دے. یہ خدا کی عدالت کے مطابق ہے. مقتول اگر ثواب دار ہے تو خدا کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسے ثواب دے. یہی تو عدالت ہے. یہ عدالت کے مطابق ہے. حقدار کو اس کا حق ملنا, اس کا حق اس تک پہنچانا, یہ عدالت ہے. بات یہاں تک واضح ہو گئی تھی. بس میں نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا, باقاعدہ میں نے مثال دے کر پیش کیا تھا پچھلی مجالسوں میں کہ عدالت کیسے کسی ہے, عدالت کا معنی کیا ہے اور عدالت کا مفہوم کیا ہے. تو ہماری بات کہاں تک پہنچی تھی؟ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عدالت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. عدالت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ علماء کرام نے عدالت کی 3 قسمیں کی ہیں. 3 قسموں کو بیان کیا ہے عدالت کی, جسے کتابوں میں ذکر کیا ہے. پہلی قسم عدل تکوینی ہے, دوسری قسم عدل تشریعی, اور تیسری قسم کا نام ہے عدل جزائی. پوری توجہ, ہماری بات پہنچی تھی عدل تکوینی پر. عدل تکوینی کہتے کسے ہیں, لیکن بات مکمل نہیں ہوئی تھی. بہت جلدی کہیں ہماری یہ گفتگو طولانی نہ ہو جائے, بہت اختصار سے کام لیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلوں. بس ایک بات کو عرض کرتا چلوں تاکہ ایک ارتباط قائم رہے. عدل تکوینی کہتے کسے ہیں؟ جب عدالت کا معنی روشن ہو گیا, واضح ہو گیا, تو آئیے پہلی قسم پر چلتے ہیں. عدل تکوینی کہتے کسے ہیں؟ دراصل عدل تکوینی یہ نظام تکوینی کے اندر آتی ہے. عدل تکوینی نظام تکوینی کے ضمن میں قرار پاتی ہے. اور یہ عدل تکوینی جتنی عدالتیں ہیں, چاہے وہ عدل تکوینی ہو, چاہے عدل تشریعی ہو یا عدل جزائی ہو, یہ تینوں کے تینوں خدا کا قاعدہ لطف ہے. خدا کا قاعدہ لطف ہے. خدا کے اوپر واجب ہے کہ ان تینوں عدالتوں کو برگزار کرے. یہ قاعدہ لطف ہے خدا کا. تو عدل تکوینی کہتے کسے ہیں؟ جو پہلی قسم ہے عدل تکوینی, میں نے عرض کیا نظام تکوینی کے دائرے میں آتی ہیں, نظام تکوینی کے ضمن میں آتی ہیں. الجھنے کی بات نہیں ہے. ابھی اظہر من الشمس, سورج کی طرح بات واضح اور روشن ہو جائے گی. آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں, اس عالم کو دیکھ رہے ہیں. اس عالم میں بے شمار ستارے موجود ہیں. اس نظام میں بے شمار درخت موجود ہیں. اس نظام میں بے شمار حیوانات موجود ہیں, انسان موجود ہیں, نباتات موجود ہیں, جمادات دیکھ رہے ہیں نا آپ. یہ دنیا کہ جسے خداوند عالم نے, اس وجود کو, اس گلدستہ کائنات کو خدا نے سورج سے مزین کیا. خداوند عالم نے اس جہان کو سورج سے مزین کیا ہے. خدا نے اس جہان کو چاند سے مزین کیا ہے. خداوند عالم نے اس جہان کو ستاروں سے مزین کیا ہے. خداوند عالم نے اس جہان کو درختوں سے مزین کیا ہے. خداوند عالم نے اس جہان کو زمین سے مزین کیا ہے. خداوند عالم نے اس جہان کو آسمان سے مزین کیا ہے. خداوند عالم نے اس جہان کو دریاؤں سے مزین کیا ہے. خداوند عالم نے اس جہان کو پہاڑوں سے مزین کیا ہے, انسانوں سے مزین کیا ہے. متوجہ ہے نا آپ؟ انسانوں سے مزین کیا ہے, نباتات سے مزین کیا ہے, جمادات سے مزین کیا ہے, چرند سے مزین کیا ہے, پرند سے مزین کیا ہے, جناتوں سے مزین کیا ہے, فرشتوں سے مزین کیا ہے, ملائکہ سے مزین کیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ متوجہ ہے نا آپ؟ اس جہان کو سورج سے مزین کیا. اس نظام میں سورج کو رکھا, چاند کو رکھا, آپ کو رکھا, ہوا کو رکھا, انسانوں کو. ان تمام چیزوں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں نظام تکوینی. ان تمام چیزوں کی جو خلقت ہو رہی ہے, جتنے افراد آ چکے ہیں, جتنی چیزوں کو خداوند عالم اس دنیا میں خلق کر چکا ہے یا خلق کرنے والا ہے یا جو خلق کر رہا ہے, ان تمام چیزوں کی جو خلقت ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں نظام تکوینی. بے شمار چیزیں, بے شمار مخلوقات اس زمین پر موجود ہیں. یہ سب کے سب نظام تکوینی ہیں. سب مخلوقات ہیں, سب کی خلقت ہو رہی ہے, اسے کہتے ہیں نظام تکوینی. اب ان تمام چیزوں کو شمار کرنا تو بھائی مشکل ہے, انسان شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی مخلوقات ہیں اس دنیا میں.
لیکن اس مقام پر جو ہماری مراد ہے وہ ہے انسان. چونکہ نظام تکوینی کے دائرے میں انسان بھی آتا ہے, انسان کو بھی خداوند عالم خلق کیا ہے. تو انسان کیا ہے؟ نظام تکوینی. مجھے پہنچانا ہے عدل تکوینی پر. تو خداوند عالم نے انسانوں کی خلقت نظام تکوینی کے اعتبار سے کی ہے. نظام تکوینی کے اعتبار سے خدا نے انسانوں کی خلقت کی ہے. تو انسان کیا ہے؟ نظام تکوینی کے اعتبار سے خلق ہوا ہے. اب چونکہ انسانوں کی خلقت کے بعد خداوند عالم نے اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جائے اور اس کا جو من کرے وہ کرے. نہیں, کچھ نظام رکھے ہیں, کچھ قانون رکھے ہیں. خدا نے انسانوں کی خلقت کسی مقصد کے ماتحت رکھی ہے. اب چونکہ انسانوں کی خلقت ہو گئی, اب ان کی ہدایت کے لیے خداوند عالم کے اوپر واجب ہے کہ قاعدہ لطف کو جاری کرے. یعنی کیا؟ عدل تکوینی کو رکھے. انسان کیا ہے؟ نظام تکوینی. اب نظام تکوینی کے درمیان خدا کے اوپر واجب ہے کہ عدل تکوینی کو قائم کرے تاکہ وہ نظام تکوینی کی ہدایت کر سکیں. بھائی جملہ عرض کر رہا ہوں, بات میں واضح کروں گا ابھی آ کر. خدا کے اوپر واجب یہ ہے کہ جب انسانوں کو خلق کر لیا تو انسانوں کے درمیان نظام عدل تکوینی کو قائم کرے. انبیاء کی صورت میں, اوصیاء کی صورت میں, ائمہ کی صورت میں, رسولوں کی صورت میں, نبیوں کی صورت میں, پیغمبروں کی صورت میں. تو کیا خداوند عالم نے انسانوں کے درمیان عدل تکوینی یعنی انبیاء کو بھیجا یا نہیں ان کی ہدایت کے لیے؟ اوصیاء کو بھیجا یا نہیں ان کی ہدایت کے لیے؟ رسولوں کو بھیجا یا نہیں؟ بھیجا ہے نا, بھیجا ہے. جی ہاں بھیجا ہے. اور یہی نہیں, خداوند عالم نے سب سے پہلے نبی کو بھیجا. سب سے پہلے خدا نے نبی کو بھیجا. یعنی عدل تکوینی کو قائم کرنے سے پہلے, یعنی انسانوں کو خلق کرنے سے پہلے خداوند عالم نے عدل تکوینی کو قائم کیا. نظام تکوینی یعنی انسان کو قائم کرنے سے پہلے خداوند عالم نے عدل تکوینی کو قائم کیا ہے. نبی کو بھیجا ہے, جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا نبی کی صورت میں. اگر خدا عدل تکوینی کو قائم نہ کرتا, انسانوں کے درمیان اگر خدا سب سے پہلے انسانوں سے پہلے اگر نبی کو نہ بھیجتا, کسی رسول کو نہ بھیجتا, کسی ہادی کو نہ بھیجتا, تو پھر خدا کی عدالت کے اندر نقص پایا جاتا, عدل جزائی کا مسئلہ پیدا نہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب روز محشر میں پہنچتا تو وہ کہہ دیتا کہ ہمارے دور میں کوئی نبی نہیں تھا. جب خدا اس سے سوال کرتا, بھائی فرض کریں 100 سال کا عرصہ گزرا, فرض کریں, جبکہ ایسا ہوا نہیں حقیقت میں. 100 سال کا عرصہ گزرتا ہے اور اس عرصے میں نہ کوئی نبی تھا, نہ کوئی رسول تھا, نہ کوئی امام تھا, نہ کوئی رہنما تھا کہ جو انسانوں کی ہدایت کر سکے. اب اس 100 سال کے عرصے میں جتنے بھی افراد آئے, پیدا ہوئے, یا جتنے بھی انسان انتقال فرما گئے, اب جب وہ روز محشر میں پہنچیں گے, خدا کی عدالت جب برگزار ہوگی, عدل جزائی جب برگزار ہوگی, اب جب خدا ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے میری توحید کا اقرار کیوں نہیں کیا, تو وہ یہی کہیں گے نا کہ پالنے والے, ہمارے دور میں تو کوئی رسول نہیں تھا, ہمارے دور میں کوئی امام نہیں تھا, ہمارے دور میں کوئی رہنما نہیں تھا, کوئی ہادی نہیں تھا, کوئی امام نہیں تھا کہ جو ہمیں قرآن کی دعوت دیتا, جو ہمیں رسول کی دعوت, جو ہمیں خدا کی دعوت دیتا, جو ہمیں توحید کی دعوت دیتا. اب اگر اس مقام پر خدا ان پر عذاب نازل کرے تو پھر یہ ظلم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دور میں کوئی نبی نہیں تھا, کوئی نبی نہیں تھا. اسی لیے خداوند عالم نے انسانوں کی خلقت کرنے سے پہلے سب سے پہلے ایک نبی کو بھیجا. آدمیت کا جب سلسلہ شروع ہوا, جناب آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا, تو سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے روز محشر کہ ہمارے دور میں کوئی نبی نہیں تھا, کوئی رسول نہیں تھا, کوئی امام نہیں تھا جو ہمیں ہدایت کرتا. تو انسان محترم, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے بعد اس زمین پر خدا کی کوئی حجت نہ ہو؟ اگر ایسا ہو تو پھر عدل جزائی کا مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد
اس زمین پر خدا کی کوئی حجت نہیں ہے. دراصل ان کی نظر میں نعوذ باللہ خدا ظالم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں خدا ظالم ہے. وہ ایک مقام پر خطا کر رہے ہیں جن کا انہیں علم ہی نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. فوراً خدا کی عدالت کے اندر نقص پایا جائے گا. جی ہاں بھائی، سب سے بڑی دلیل ہے کیا کہ خداوند عالم نے اس زمین پر سب سے پہلے ایک نبی کو بھیجا. خدا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ زمین ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی رہ سکے. لہذا اس زمین پر جو سب سے پہلا بشر آیا وہ نبی کی صورت میں، جو سب سے پہلا انسان آیا وہ نبی کی صورت میں، تاکہ خدا کی عدالت کے اندر کوئی نقص نہ ہو. پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے بعد رسول کا کوئی جانشین نہ ہو، اس زمین پر خدا کی کوئی حجت نہ ہو؟ تو رسول کے بعد کیا خداوند عالم نے نظام تکوینی کے درمیان عدل تکوینی کو قائم کیا ہے یا نہیں؟ یعنی انسانوں کے درمیان ان کی ہدایت کے لیے خدا نے کیا کسی کو معین کیا یا نہیں؟ رسول کا جانشین بنایا یا نہیں؟ کسی کو امام بنایا یا نہیں؟ تو بھائی ابھی انسانوں کی خلقت نہیں ہوئی تھی، ابھی عوام آئے نہیں تھے، لیکن خداوند عالم نے رسول کو جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا نبی بنا کر، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے روز محشر کہ ہمارے دور میں کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، امام نہیں تھا. بھائی کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ جانے کے بعد انسانوں کی ہدایت کر سکے. جناب آدم علیہ السلام کو خداوند عالم نے بھیجا، اس کے بعد آدمیت کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ جانے کے بعد ان کی ہدایت، لوگوں کی ہدایت کر سکے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جناب ابراہیم علیہ السلام آنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کی. جناب موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کی. جناب عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کی. متوجہ ہے نا آپ؟ وقت کا پہیہ بدلا، حالات بدلے، زمانہ بدلا، وقت کا پہیہ اپنے مرحلے کو طے کرتا ہوا آگے بڑھا. محمد مصطفیٰ آنے کے بعد لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، قرآن کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کافر سے مسلمان بنایا. اس کے بعد کیا خداوند عالم نے اس زمین پر کوئی خدا کی حجت کو قائم کیا یا نہیں؟ اپنی کسی حجت کو قائم کیا یا نہیں؟ متوجہ ہے نا آپ؟ عدل تکوینی کو قائم کیا یا نہیں؟ چونکہ یہ قاعدہ لطف ہے، خدا کے اوپر واجب ہے کہ اپنی ایک حجت کو قائم کرے، رسول کے بعد کسی کو جانشین بنائے. تو آئیے دیکھیے میدان غدیر خم ہے، رسول ہے، کیا ہے؟ آیت آئی، کیا آئی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. میدان غدیر خم ہے، رسول کا آخری حج ہے، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے. جبرائیل امین آیت لے کر آئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے حبیب، اے میرے رسول، پہنچا دو جو کچھ خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اگر تم نے نہیں پہنچایا تو گویا کہ کار رسالت انجام نہیں دیا. اگر تم نے نہیں پہنچایا تو گویا کہ کار رسالت انجام نہیں دیا. میدان غدیر خم ہے، خداوند عالم عدل تکوینی کو نظام تکوینی کے درمیان قائم کر رہا ہے. 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع ہے، میدان غدیر خم ہے، رسول ہے، منبر ہے، منبر پر رسول ہے، منبر پر علی ہے. آیت آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے حبیب، اے میرے رسول، جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا. جیسے ہی آیت نازل ہوئی، رسول اکرم نے کہا جو آگے چلے گئے انہیں بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے. جو آگے چلے گئے تھے انہیں بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا. جب سب ایک مقام پر جمع ہو گئے، رسول منبر پر تشریف لانے کے بعد علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ارے
زبان سے یہ جملہ نکلا، یعنی کہ جیسے ہی خدا نے عدل تکوینی کو نظام تکوینی کے درمیان قائم کیا، جب عدل تکوینی نظام تکوینی کے درمیان قائم ہو گیا تو خدا نے آیے اکمال کو بھیج کر میدان غدیر خم کی فضاؤں میں یہ اسٹیٹس لگا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، نعمتیں تمام ہو گئی۔ خداوند عالم نے عدل تکوینی کو نظام تکوینی کے درمیان قائم کیا میدان غدیر خم میں، اور یہ خدا کے اوپر واجب تھا کہ وہ رسول کے بعد عدل تکوینی کو قائم کرے، رسول کا جانشین بنائے۔ خدا کی قسم اگر نہ بناتا تو پھر خدا کی عدالت کے اندر نقص آ جاتا۔ یہ ہے عدل تکوینی۔ دوسری چیز جو تھی وہ عدل تشریعی ہے۔ بھائی عدل تکوینی کو قائم کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کر سکے۔ بھائی عدل تکوینی یہ خدا کا قانون ہے، قاعدہ لطف یہ خدا کا قانون ہے، خدا ہی قائم کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں قائم کر سکتا۔ یہ خدا کا قانون ہے، بدل نہیں سکتا، یہ صبح قیامت تک کے لیے ہے، صبح قیامت تک کے لیے۔ دوسری چیز جو تھی عدل تشریعی ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن عدل تشریعی، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن ہی کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں کسی طرح کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نظام تشریعی ہے، شریعت ہے، اس کے اندر شریعت پوشیدہ ہے۔ خدا کا جو قانون ہوتا ہے، خدا کے جو احکامات ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں نظام تشریعی۔ اب خداوند عالم نے نظام تشریعی کے اندر عدل تشریعی کو رکھا۔ بس ایک بات عرض کر کے بات آگے بڑھا دوں گا۔ خداوند عالم نے نظام تشریعی کے اندر عدل تشریعی کو رکھا۔ اس اعتبار سے قرآن کیا ہے؟ نظام تشریعی ہے۔ قانون الہی کیا ہے؟ نظام تشریعی ہے۔ نماز کیا ہے؟ نظام تشریعی ہے۔ ہر ایک چیز کے اندر عدل تشریعی پوشیدہ ہے۔ نماز نظام تشریعی ہے۔ عدل تشریعی کیا ہے؟ نماز نظام تشریعی ہے۔ اب نظام تشریعی کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ ہر انسان پر واجب ہے، نماز ہر ایک پر واجب ہے نا، ٹھیک ہے۔ کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ نماز پڑھے، واجب ہے بھائی ہر انسان پر، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا سب پر واجب ہے نا، نماز پڑھنا کھڑا ہو کر سب پر واجب ہے۔ اب دیکھیے، لیکن جو کھڑا نہیں ہو سکتا اب اس کے لیے حکم بدل رہا ہے۔ اب جو کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ یہی ہے عدل تشریعی۔ نظام تشریعی یہ ہے کہ نماز سب پر واجب ہے، آپ پر بھی واجب ہے، آپ پر بھی واجب ہے، آپ پر بھی واجب ہے اور آپ پر بھی واجب ہے۔ لیکن ہر ایک کے درمیان بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہاں پر عدالت الہی یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر یہ عدالت نہ ہوتی تو پھر خدا کی عدالت کے اندر نقص پایا جاتا۔ ایک انسان ہے، 60 سال نماز پڑھا اس نے،
آخر کے 10 سال وہ بستر پر رہا, نہیں پڑھ سکتا تھا کھڑا ہو کر نماز. اگر وہ خدا, اگر عدل تشریعی نہ ہوتی تو پھر مسئلہ پیدا ہوتا. مسئلہ کیا ہوتا؟ اگر یہ بندہ میدان محشر میں پہنچتا اور خدا پوچھتا کہ بھائی تم نے آخر کے 10 سال نماز کیوں نہیں پڑھی؟ پالنے والے کیا بتاؤں, کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھا, 10 سال تک بستر پہ تھا. اچھا, اگر خدا کہے کہ نہیں میں اس کا حساب لوں گا, میں تمہارے اوپر عذاب نازل کروں گا, اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کر نماز پڑھے. تو خدا نے عدالت رکھی ہے نا, عدل تشریعی کے اندر عدالت رکھا ہے خدا بند عالم نے. اگر عدل تشریعی کو نہ رکھتا تو پھر عدل جدائی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا, پھر خدا کی عدالت کے اندر نقص پایا جاتا. خدا کا ہر فعل عین عدالت ہوتا ہے. خدا کا ہر فعل عین عدالت ہے, عدالت کے مطابق ہے. چاہے کسی چیز کی خلقت ہو یا کسی چیز کا نزول ہو, چاہے نظام تشریعی ہو یا عدل تشریعی ہو, نظام تکوینی ہو یا عدل تکوینی ہو یا عدل جزائی ہو, ہر ایک چیز خدا کی عدالت پر قابض ہے, خدا کی عدالت کے مطابق ہے. چاہے اس کا معنی ہو چاہے اس کا مفہوم ہو, ہر ایک چیز کو ہم نے واضح کر دیا ہے. عدالت کہتے کسے ہیں تو غور کیا آپ نے؟ قرآن خدا کی عدالت کے مطابق ہے, اہل بیت خدا کی عدالت کے مطابق ہے, انبیاء آئے خدا کی عدالت کے مطابق, اولیاء آئے خدا کی عدالت کے مطابق, اوصیاء آئے خدا کی عدالت کے مطابق, ائمہ آئے خدا کی عدالت کے مطابق, رسول آئے خدا کی عدالت کے مطابق, پیغمبر آئے خدا کی عدالت کے مطابق, انبیاء کا آسمانی کتابوں کا نزول خدا کی عدالت کے مطابق, توریت کا نزول خدا کی عدالت کے مطابق, زبور کا نزول خدا کی عدالت کے مطابق, انجیل کا نزول خدا کی عدالت کے مطابق, قرآن کا نزول خدا کی عدالت کے مطابق, قرآن کا نزول خدا کی عدالت کے مطابق, اہل بیت خدا کی عدالت کے مطابق. اب رسول نے کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, میں تمہارے درمیان 2 امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے اہل بیت, اور یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن اور اہل بیت یہ عدل الہی کی روشنی میں ہے. اب اگر آپ کسی کے سامنے یہ حدیث کی تلاوت کریں, کہیں انی تارکن فیکم الثقلین کہ رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے اہل بیت, اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہماری نظر میں صرف قرآن کافی ہے تو سمجھ لینا کہ اس نے خدا کی ایک عدالت کا انکار کیا. اگر اس نے اگر وہ یہ کہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے تو اس نے خدا کی ایک عدالت کا انکار کیا. صرف اس نے اہل بیت کا انکار نہیں کیا بلکہ خدا کی عدالت کا انکار کیا. علی کی ولایت کا انکار نہیں کیا بلکہ اس نے خدا کی عدالت کا انکار کیا ہے, اس لیے کہ علی کی عدالت, علی کی ولایت خدا کی عدالت کے مطابق ہے. یہ خدا کی عدالت ہے, عدل تکوینی ہے, قاعدہ لطف ہے. اگر انسان اس چیز کو ترک کر دے تو گویا کہ اس نے خدا کی عدالت کے اندر شک کیا ہے, خدا کی اس نے عدالت کا انکار کیا ہے. خدا ان عدالتوں کو قائم ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کر سکے. بس آخری جملہ, تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کر سکے, اسی لیے تو قائم کر رہا ہے. علی کی ولایت کو رسول کا جانشین کیوں بنایا؟ تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کر سکے. بھائی قرآن نازل کیوں ہوا؟ ہدایت کے لیے, متقین کی ہدایت کے لیے. خود قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ قرآن اس میں کسی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے, اور یہی قرآن ہے کہ جس میں آیا ہے خانہ کعبہ کے لیے کہ یہ خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. قرآن کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت, خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت. اب اگر قرآن کھلا ہو پھر بھی
ہدایت دینے والا، قرآن اگر کھلا ہو پھر بھی ہدایت دینے والا، ہدایت کرنے والا، اگر ایک جزدان کے اندر رکھ دیا جائے پھر بھی قرآن ہدایت کرنے والا. متوجہ ہے نا آپ؟ بھائی قرآن ایک جزدان کیا، اگر 10 جزدان کے اندر رکھ دیا جائے پھر بھی یہ قرآن ہدایت کرنے والا، 20 جزدان کے اندر رکھ دیا جائے پھر بھی یہ قرآن ہدایت کرنے والا. خانہ کعبہ کے بارے میں آیا ہے قرآن میں کہ قرآن خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. اب اگر خانہ کعبہ کے اوپر ایک پردہ چڑھا دیا جائے پھر بھی خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. 10 پردہ اگر چڑھا دیا جائے پھر بھی خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. بھائی متوجہ ہے نا آپ؟ بھائی جملہ عرض کر رہا ہوں، انبیاء آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اوصیاء آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ائمہ آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رسول آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، نبی آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے. جناب آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے لوگوں کی ہدایت کی. جناب نوح علیہ السلام آئے، لوگوں کی ہدایت کی. جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، لوگوں کی ہدایت کی. جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، لوگوں کی ہدایت کی. جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، لوگوں کی ہدایت کی. محمد مصطفیٰ آئے، لوگوں کی ہدایت کی. قرآن آیا لوگوں کی ہدایت کے لیے. خداوند عالم نے میدان غدیر خم میں علی کو رسول کا جانشین بنایا تاکہ لوگوں کی ہدایت کر سکے. قرآن آیا لوگوں کی ہدایت کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. قرآن میں ہے کہ خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. اب اگر قرآن کو ایک جزدان کے اندر رکھ دیا جائے پھر بھی قرآن ہدایت کرنے والا ہے. اگر قرآن کو 10 جزدان کے اندر رکھ دیا جائے پھر بھی یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے. اگر قرآن کو 50 جزدان کے اندر رکھ دیا جائے پھر بھی قرآن ہدایت کرنے والا ہے. خانہ کعبہ کے اوپر ایک پردہ چڑھا دیا جائے پھر بھی خانہ کعبہ ہدایت کرنے والا ہے. 10 پردہ اگر چڑھا دیا جائے پھر بھی خانہ کعبہ ہدایت کرنے والا ہے. ارے خانہ کعبہ کے اوپر ایک پردہ کیا، 50 پردہ کیا، ارے قرآن مجید کو ایک جزدان کے اندر کیا، قرآن مجید کو 10 جزدان کے اندر کیا. قرآن مجید کو اگر ایک جزدان نہیں، 10 جزدان نہیں، 50 جزدان نہیں، اگر 70 جزدان کے اندر رکھ دیا جائے نا پھر بھی قرآن مجید ہدایت کرنے والا ہوگا. خانہ کعبہ کے اوپر ایک پردہ کیا، 10 پردہ کیا، 50 پردہ کیا، اگر خانہ کعبہ کے اوپر 70 پردہ چڑھا دیا جائے پھر بھی خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو خدا کی طرف سے ہادی بن کر آتا ہے اگر وہ 1250 سال تک پردے غیب میں رہے تو امام زمانہ پھر بھی ہدایت کرتے ہیں. اگر جو خدا کی طرف سے ہادی بن کر آتے ہیں وہ 1 سال کیا، 50 سال کیا، 100 سال کیا، 1250 سال تک اگر وہ پردے غیب میں رہیں پھر بھی ہدایت کرتے ہیں. یہی ہے خدا کا قاعدہ لطف، یہی ہے عدل تکوینی کہ جو خدا کے اوپر واجب ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے عدل تکوینی کو قائم کرے، قاعدہ لطف کو جاری کرے تاکہ عدل جزائی قائم ہو سکے. ورنہ عدل جزائی کا مسئلہ پیدا نہ ہوتا. بس عزیزوں گفتگو کو تمام کیا میں نے. یہی ہمارے امام ہیں